بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام جائز خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا فرمانبردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اگر کوئی مرد ہے یا عورت یا کوئی بچہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، شفا ہی نہیں ملتی، فائدہ ہی نہیں ہو رہا، بہت علاج کروا لیے، ہر طرح کے ٹیسٹ بھی کروا لیے، مہنگی سے مہنگی دوائیاں استعمال کر لیں، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، اگر ہوتا بھی ہے چند روز عارضی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہی تکلیف، وہی مایوسی ہوتی ہے۔ آدمی ہر طرح سے پریشانی میں ہے، دن بدن اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اتنی فکر، اتنی ٹینشن میں مبتلا ہو گیا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اگر بچہ بیمار ہے تو والدین سخت پریشان ہیں، اور اگر والدین بیمار ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے اولاد پریشان ہے۔ گھر میں کوئی ایک بھی فرد بیمار ہو تو سارا گھر پریشان رہتا ہے۔ اگر ایسے ہی لوگوں کے لیے، ایسے پریشان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مختصر اور بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، یعنی ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ وہ اس کا علاج نہیں کر پائیں گے، یا اس انسان کے ٹھیک ہونے کے چانسز بالکل کم ہیں یا بالکل نہیں ہیں، تو ایسے افراد کے لیے ایک مجرب وظیفہ ہے، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ پاک اس بیمار کو شفا یاب کرے گا۔
آپ نے بس پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے پر امید ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ اپنے پاس ایک پانی کی بوتل رکھ لینی ہے اور روزانہ اس پر 1 مرتبہ سورہ انعام پڑھ کر پانی پر دم کر دینا ہے، اور مریض پر بھی دم کرنا ہے۔ یعنی جب آپ نے یہ سورہ انعام پڑھنی ہے تو آپ نے پانی کی بوتل پر بھی دم کرنا ہے، اور جسے وہ تکلیف ہے، جو مریض ہے، اس پر بھی آپ نے دم کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، ایسے مریض کے اوپر ان کے گھر کا کوئی آدمی بھی سورہ انعام پڑھ کر دم کر دے اور پانی پر بھی دم کرے، اس کو پانی پلائے اور اس کے جسم پر چھینٹے بھی مارے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اسے صحت یاب کرے گا، اس کی وہ بیماری انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے سمجھنے کے ایک تحفہ رکھا ہے کہ ہم جب یہ وظائف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے شفا رکھتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ پاک نے کس شخص کے لیے کس چیز میں شفا رکھی ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹری علاج کرواتے ہیں، مختلف سی میڈیسنز ہوتی ہیں، ایک بیماری کے لیے بہت سی دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن کس دوائی سے کس مریض کو شفا ملتی ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اسی طرح کس وظیفے سے کس انسان کو شفا ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ہم انسان صرف کوشش کر سکتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو یہ اپنا کلام دیا ہے اس میں ہمارے لیے شفا بھی رکھی ہے، اس لیے اس یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک مدد ضرور فرمائے گا۔ آپ کے گھر میں کسی کو بھی کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اسے شفا یاب کرے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں پر اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور انہیں اس مشکل وقت سے بآسانی نکالے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔